پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ کیا بھارت کشمیر کی پرانی آئینی حیثیت بحال کرے گا؟ کیا بی جے پی کی حکومت جموں کشمیر میں دوبارہ کچھ نیا کرنے والی ہے؟ مودی حکومت کی جانب سے کشمیری قیادت کو مذاکرات کی دعوت ملنے کے بعد اس امید کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی 5 اگست 2019 والی پرانی آئینی حیثیت بھی بحال ہو جائے گی۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں بھارت کی مودی حکومت مقبوضہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے نشستوں کی حلقہ بندیاں طے کرنے سے پہلے کشمیری قیادت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے تاکہ عالمی برادری کو کشمیر میں نارمل صورتحال کا تاثر دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ جامع مذاکرات کے لیے راہ ہموار کی جا سکے۔ بعض حلقے اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت انتہائی مجبوری میں 5 اگست 2019 میں جموں و کشمیر کی حیثیت میں تبدیلی کے فیصلے پر بھی یو ٹرن لے سکتا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیری قیادت کے ساتھ مذاکرات کے فیصلے کے بعد بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے متعلق قیاس آرائیوں کا ایک بار پھر سے ذکر چھڑ گیا ہے۔ 5 اگست سن 2019 کو اس علاقے کی خصوصی حیثیت کے خاتمے اور اسے 2 مرکزی علاقوں میں تقسیم کے بعد اب یہ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مودی حکومت انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے والی ہے۔ اس لیے ممکنہ طور پر جموں و کشمیر کی پرانی آئینی حیثیت بحال کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے 5 اگست 2019 کو ریاست کی خصوصی حیثیت والے آرٹیکل 370 کے تحت خاتمے کے بعد 3 سابق وزرائے اعلیٰ سمیت متعدد رہنماؤں کو نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اب رفتہ ان سابق وزرائے اعلیٰ کو رہا کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جموں و کشمیر کی 7 بڑی جماعتوں نے گپلکر ڈکلریشن یا PAGT کے تحت عوامی اتحاد تشکیل دیا۔ اس کا بنیادی مقصد ریاست کی خصوصی حیثیت کی بحالی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جامع مذاکرات کرنے کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت کی بحالی کی شرائط عائد کر دی رکھی ہیں۔ اگرچہ پاکستان اور بھارت کے مابین بیک چینل مذاکرات پچھلے کئی مہینوں سے جاری ہیں، تاہم جامع مذاکرات کے لیے پاکستان کا دو ٹوک موقف ہے کہ جب تک مقبوضہ جموں و کشمیر کی پرانی آئینی حیثیت بحال نہیں کی جاتی، بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق رواں ماہ جون کے اختتام سے قبل علاقے سے سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے مرکزی حکومت جموں و کشمیر کی تمام علاقائی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کی خواہاں ہے۔ اس میں مرکزی خطے میں ہونے والی اسمبلی انتخابات بھی شامل ہیں۔ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ اور PDP کے سربراہ محبوبہ مفتی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں 24 جون کو آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے نئی دلی کی اعلیٰ قیادت کا فون آیا تھا۔ مقامی صحافیوں کے مطابق محبوبہ مفتی کے علاوہ جموں و کشمیر کی اپنی پارٹی کی ترجمان نے بھی کہا ہے کہ انہیں بھی ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں ضلعی ترقیاتی کونسل کے انتخابات کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ اسمبلی انتخابات کی تیاری بھی جلد ہی ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن اس میں کتنا وقت لگے گا اس کے متعلق بات چیت واضح نہیں تھی۔ لیکن اب یہ میٹنگ کی خبر سامنے آنے کے بعد یہ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مرکزی حکومت اسمبلی انتخابات کے لیے نشستوں کی حلقہ بندیاں طے کرنے سے پہلے فریقین کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتی ہے۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والے صحافی ماجد جہانگیر کے مطابق جموں و کشمیر میں سیاسی تعطل کو توڑنے کی یہ ایک کوشش ہے اور اس کے ساتھ ہی بین الاقوامی سطح پر یہ پیغام جائے گا کہ کشمیر میں حالات معمول پر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت مقامی رہنماؤں کو ساتھ لے کر یہ عمل شروع کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان کے بغیر سیاسی عمل کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے ایک اجلاس کے بعد نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے کہا تھا کہ وہ مرکز کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی دوبارہ دروازہ یا آپشن بند نہیں کیا ہے، اگر انہیں دعوت ملتی ہے تو اس وقت فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب بھارت کے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جموں و کشمیر میں متعدد ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ایک میٹنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی کے زیر انتظام علاقوں کے تمام لوگوں کی ترقی اور بہبود مودی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔
अमित शाह के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मोहन सहना, NSA अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, IB के डायरेक्टर अरविंद कुमार, रा के सरबराह सामिंत कुमार गोयल, CRPF के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और जम्मू और कश्मीर के DGP दिलबगाह सिंह भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह करते हुए शदीद तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इंडिया और दोबारा कश्मीर में कुछ नई कार्रवाइयाँ कर सकता है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा एक हालिया बयान में कहा गया है कि इंडिया एक बार फिर कश्मीर में गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात उठा सकता है। वहाँ की आबादी को दोबारा तकसीम और तब्दील करने के लिए कुछ किया जा सकता है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा है। अपने ख़त में उन्होंने लिखा था कि इंडिया गुज़श्ता 22 माह से कश्मीरियों को दबाने के लिए कुछ न कुछ करता रहा है। कश्मीर में खुले आम इंसानी हुकूकों की पामाली की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि इंडिया कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को पामाल कर रहा है और इल्ज़ाम आयद किया है कि कश्मीर से बाहर के लोगों को रहायशी जाली सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि 1951 से कश्मीर में हर किस्म के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इनमें 5 अगस्त 2019 का फैसला भी शामिल है, जिसके तहत कश्मीर की आईनी हैसियत को तब्दील कर दिया गया है। अगर इंडिया मुस्तकबिल में कश्मीर में मज़ीद यकतरफा तब्दीलियाँ लाता है तो ये सलामती कौंसिल के करारदारों और चौथे जिनेवा कन्वेंशन समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि सलामती कौंसिल को अपनी करारदारों पर अमल दरामद कराने के लिए पहल करनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा है कि वो अपने हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं और इनके पड़ोसियों में इंडिया भी शामिल है। कुरैशी ने यह भी कहा है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदारों के तहत ही हल किया जा सकता है। अब देखना ये बाकी है कि दाखिली मसाइल और बदतरीन माशी मसाइल में घिरा हुआ भारत कश्मीर के मामले पर कश्मीरियों, आलमी बरादरी और पाकिस्तान के मुतालबे पर क्या 5 अगस्त 2019 के इक़दामात वापस लेता है या कश्मीरी क़यादत को मुज़ाकरात की दावत इसकी कोई नई चाल है। अगर इंडिया मुस्तकबिल में कश्मीर में मज़ीद यकतरफा तब्दीलियाँ लाता है तो ये सलामती कौंसिल की करारदारों और चौथे जिनेवा कन्वेंशन समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। नाजरीन, मकबूजा वादी में भारत के यकतरफा इक़दामात के खिलाफ सेनेट में मज़ामती करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई है। डॉक्टर ज़का तैमूर की पेश करदा करारदाद में आबादी का तनासब तब्दील करने की कोशिश की मज़म्मत की गई है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें।